حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں اور حضرت کی تعلیمات کے بارے میں آپ ماہر منیر پڑھیے، بہت تفصیل سے حضرت کے واقعات لکھے ہیں، بہت تفصیل سے حضرت کی تعلیم کے متعلق لکھا ہے۔ یہیں پیدا ہوئے تھے، یہاں قریب ایک گاؤں ہے گولڑا، اس زمانے میں ایک چھوٹی سی بستی ہوتا تھا، وہ پنڈی کون سا بہت بڑا شہر تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ کی پیدائش کے وقت تو پنڈی کیا تھا، یہ علاقہ آباد تھا، یہ گری روڈ جو ہے بس وہی تھا، اور کیا تھا۔ یہ تو حضرت جب پڑھا کے واپس آئے ہیں اور گولڑا شریف میں گدی قائم ہوئی ہے، تب جا کر یہ راجہ بازار پنڈی میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ راجہ بازار پنڈی سے باہر تھا، پنڈی ہوتی کتنی تھی، اور اگر یہ اسلام آباد نہ ہوتا تو پھر بھی راول پنڈی کا کیا۔ اور چونکہ انگریزوں نے یہاں چھاونی قائم کی تھی، انگریزوں نے یہاں پہ اپنی کالونی بستی کینٹ قائم کیا تھا، تو عام طور پہ یہاں سرکاری ملازم ہوتے تھے، اور سرکاری ملازم بڑے ایماندار انگریز حکومت کے وفادار ہوتے تھے، تو اس لیے پنڈی کوفہ کہلاتا تھا۔ پنڈی کے لوگوں کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہاں کے لوگ سب انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اور اپنی حکومت کے وفادار تھے۔ ٹھیک ہے، تھے، منافق نہیں تھے نا زیادہ، صاف پتا تھا کہ حکومت کی وفاداری کرنی ہے، تو پنڈی کوفہ کہلاتا تھا۔ اس لیے لوگ ڈرتے تھے، بڑے بڑے لوگ یہاں آتے ہوئے۔ جیل تھی یہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ پنڈی جیل میں رہے، بھٹو صاحب جہاں پھانسی ہوئی، یہاں وہاں محمد علی جوہر رہے، مسعود عالم ندوی رہے، بہت بڑے بڑے۔ خیر یہ پنڈی جیل کی تفصیل نہیں بیان کرنی۔ گولڑا شریف جو تھا اس زمانے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی، حضرت رحمۃ اللہ سے پڑھنے کے لیے گئے تھے، مفتی لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ سے پڑھا تھا، اور مفتی لطف اللہ علی گڑھی کے جو شاگرد ہیں ہندوستان کا ایک سے ایک چوٹی کا آدمی تھا۔ مفتی لطف اللہ کا کوئی بھی شاگرد نہ ہوتا تو شبلی نعمانی ہی کافی تھے۔ مفتی لطف اللہ صاحب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم اتنے جوان تھے سارے شبلی کے شاگرد، تو ہم جب جایا کرتے تھے تو شبلی حالانکہ عمر میں اور نام شہرہ سب کچھ ہو گیا تھا، بلا تکلف جاتے تھے اور جا کے مفتی صاحب کے پاؤں دبانے لگتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہم ان کے شاگرد ساتھ ہیں، کوئی کیا کہے گا۔ کہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے مدارس کی تعلیم میں اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم میں۔ کالج یونیورسٹی سے جب فارغ ہوئے کون پوچھتا ہے کون پروفیسر تھا اور پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، کوئی نہیں پوچھتا۔ ہمارے مدارس میں 50 سال بعد بھی پتہ چل جائے کہ ہمارا استاد، اب تک لڑکے بھاگتے ہیں کہ استاد ہیں، ہم نے پڑھا تھا، فلاں کتاب پڑھی تھی۔ یہ بڑا تہذیب کا فرق ہے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ پڑھا تھا، پھر کانپور تشریف لے گئے، وہاں پڑھا، منطق اور فلسفے میں کمال حاصل کیا تھا، بہت بہت بڑے منطقی اور فلسفی تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کہتے ہوئے تو ذرا ڈر ہی لگتا ہے، لیکن ان کے جو مرید ہوئے نا لوگ، کوئی ان کے پائے کا کیا، کوئی انہیں پہچاننے والے ہی نہیں تھا۔ لوگ آتے تھے تعویذ لینے، اے سبحان اللہ، یہ نماز کی جگہ ہے، دیکھو کیا کہیں۔ لوگ آتے تھے تعویذ لینے، لوگ آتے تھے جانوروں کے لیے پتھر دم کرانے، اور لوگ آتے تھے گلٹیاں ہو گئی ہیں اور اس کے لیے ڈھیلے دم کر دیں، نمک دم کر دیں، اس کے لیے آتے تھے لوگ، اس لیے تھوڑے ہی آتے تھے کہ تزکیہ کرائیں۔ پھر وہ واپس آئے، پھر وہ بیعت کے لیے سیال شریف گئے تھے۔ سیال کی گدی جو تھی یہ چشتی نظامی سلسلے کے بہت بڑے لوگوں میں آخری لوگ تھے۔ تو سیال جب جا رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت آپ سید ہیں، اور سیال والے جو ہیں نہ جائیں، وہ تو ذات کے اعتبار سے آپ سے کم ہیں۔ تو اس نے فرمایا سخی لوگ ہیں، تو تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے انہیں خلافت ہوئی، ذکر اذکار کرتے رہے، مراقبات اور مجاہدات کرتے رہے۔ پھر کثرت سے دنیا نے ان کی طرف رجوع کیا ہے، ہر جگہ شہرت حضرت کی ہو گئی تھی، بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، یہاں تک کہ بغداد سے لوگ آئے حضرت سے بیعت کرتے، بہت دور دور، پورا بر صغیر ٹوٹ پڑا تھا بیعت کے لیے۔
پھر حضرت میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے خلافتیں بھی بہت دی، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ آخری 2-3 صدیاں جو ہے نا، ان سارے اوقات میں جتنے بھی بڑے بڑے تقریباً لوگ آئے، ان کی مجلسوں میں جو لوگ جاتے تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہیرا ہے کہ کیا۔ علامہ اقبال کو کون سمجھنے والے تھے اتنے؟ چند ایک آدمی تھے، علامہ کے پاس آ جاتے تھے، شام کو بیٹھ جاتے تھے، اور علامہ کا آخری دور جو گزرا ہے وہ تو بالکل رونے میں گزرا ہے، بیٹھ کے روتے رہتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہی تھا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری 2-3 سال بس روتے رہتے تھے، کچھ نہیں تھا، چپ خاموش، آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے۔ کوئی کیا جانتا تھا کہ وہ اللہ کی معرفت میں کس مقام پر ترقی کر کے پہنچے ہیں۔ ابن عربی کا درس دیتے تھے، اور ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور ان کتابوں کو سمجھنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہمارے دور میں شاید ہی اب کوئی رہ گئے ہوں، 2-4 آدمی ہوں گے جو ابن عربی کی کتاب کو کوئی صفحہ ہی پڑھ کے سمجھ لیں کہ یہ کیا کہا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر فلسفے میں عروج کے باعث علامہ اقبال نے ان سے رجوع کیا، کیونکہ علامہ پر جو پہلا دور گزرا ہے وہ وحدت الشہود کا تھا، اور علامہ اقبال وحدت الشہود سے وحدت الوجود کی طرف آہستہ آہستہ آئے ہیں۔ اور وحدت الوجود میں اس وقت جو آدمی نمائندگی کر سکتا تھا بر صغیر میں حضرت تھے۔ پھر ہندوستان سے یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین وہ یہاں آ کے بیعت ہوئے، بڑی بڑی گدیوں پہ لوگ حضرت سے بیعت ہوئے، حضرت سے اجازت ہوئی، اجمیر شریف سے لوگ آتے تھے۔ بہت کچھ لکھا ہے حضرت کی زندگی میں، حضرت رحمۃ اللہ پہ مہر منیر پڑھیے، پھر اس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر انہیں خلافت ہو گئی تھی حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اہل اللہ کی مجلس میں جا کے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے رنگ کو چھپا سکے۔ جو رنگ چڑھ جاتا ہے نا کسی آدمی پہ، وہ پہلی نظر میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ رنگ ڈھنگ ہیں کیا۔ تو یہ نہیں ہوا کرتا کہ خدا کے ساتھ کسی کا تعلق بھی ہو اور اسے کسی کا رنگ نہ معلوم ہو جاتا ہے سب۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بہت تھا، جس کو جس رنگ میں دیکھتے تھے کبھی کبھی اظہار بھی فرما دیتے تھے کہ یہ چیز تبدیل کرو، کبھی کہہ دیتے تھے کہ تم پہ یہ جو رنگ ہے نا یہ ٹھیک ہے، بس اس کو ترقی دو۔ بڑے صاحب کشف تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہ بات تھی۔ یہ طواف کر رہے تھے اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے طواف کے دوران بس انہیں دیکھا اور کہا کہ طواف کے بعد مجھ سے ملیے گا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو معلوم ہوا حاجی صاحب ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کیا کہنے، ان کے ہاں گئے ناشتے پہ، تو حضرت نے بٹھایا، جو بھی تھا پیش کیا، حضرت نے فرمایا آپ پر چشتی نظامی رنگ ہے اور چشتیہ صابریہ سلسلے کا رنگ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو دوں۔ تو پھر چشتی صابری سلسلے میں خلافت دی تھی۔ چشتی صابری سلسلہ جو ہے نا یہ حقیقت میں اب زندہ ہوا ہے۔ جمع الیاس صاحب، ماں تھانوی، ماں گنگوئی، ماں قاسم نانوتوی، دارالعلوم دیوبند، بریلی میں ماں مرزا خان صاحب بریلوی وغیرہ وغیرہ، ان سب حضرات کا سلسلہ چشتیہ صابریہ تھا، اور بریلی میں تو قادریہ سلسلے کا رنگ غالب تھا، کیونکہ احمد رضا خان صاحب مولانا خود بریلوی خود قادری سلسلے کے تھے، اسی لیے آپ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ سبز پگڑی باندھے ہوتے ہیں، یہ سب وہی قادریہ سلسلہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا، لیکن ان کی ایک نسبت چشتیہ صابریہ سے بھی ملتی ہے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں چشتیہ صابریہ میں خلافت دی تھی، پھر ان پہ بہت محبت حضرت کی غالب آ گئی تھی۔ طے فرما لیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ہی رہیں گے، حضرت منع فرما دیا تھا، فرمایا جاؤ یہ بہت لوگوں پہ آ جاتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ مدینہ منورہ غالب آ گیا تھا کہ یہیں رہوں گا، تو انہیں پھر منع کیا گیا کہ یہاں نہیں رہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان جاؤ تم سے کام لیا جائے گا، تو بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو ایک بزرگ تھے انہوں نے سید احمد رحمۃ اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں پریشان ہو، آج کل کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو یہاں ارادہ کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں بس اب
بقی میں ہی ملیں گے مٹی میں جا کے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, فرمایا جاؤ ہندوستان تم سے کام لیں گے. میں پریشان ہوں کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں, زبان بھی میں صحیح نہیں, لکنت تھی نا, بول نہیں سکتا, ہوگا کیا. تو یہ تو نہیں کہا تم کام کرو, انہوں نے کہا لیں گے تو جنہوں نے لینا ہوگا لے لیں گے, تمہیں کیا پریشانی. اسی طرح حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ہو گیا تھا. تو پھر حاجی صاحب نے فرمایا, پیر مہر علی شاہ صاحب کو فرمایا تھا یہاں ایک فتنہ ظاہر ہوگا اور تم بیٹھے بھی رہو گے نا تو امت کو نفع ہوگا. حضرت فرماتے تھے ساری زندگی گزر گئی, میں سوچتا رہا کہ اب تک حضرت کا کاج سامنے نہیں آیا, شاید آخرت میں کوئی بشارت ہو. جس دن غلام احمد قادیانی کا خط ملا گولڑا, میں اس دن سمجھ گیا کہ اچھا حضرت نے یہ کہا تھا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر مرزا غلام احمد قادیانی نے اتنی لعنتیں بھیجی ہوں. غلام احمد قادیانی نے حضرت کے ایک جواب میں لکھا ہے, حضرت نے خط لکھا ہے نا, اس خط کے جواب میں لکھتا ہے کہ سرزمین گولڑا تجھ پہ لعنت, تیرے جھوٹے پیر پہ لعنت, لعنت 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 لعنت. اب یہ جو پچھلے آئے ہیں نا, انہوں نے مہربانی کی ہے کہ لعنت کے لفظ پہ نمبرنگ کر دی ہے, پوری 1000 مرتبہ اس نے لعنت کا لفظ لکھا ہے, 1000 مرتبہ. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں انہی کا یہ اعزاز تھا کہ انہیں اتنی مرتبہ لعنت سننی پڑی. یہ اعزاز کی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو یہ برداشت کرنا پڑا. تو بہت بڑی شخصیت, لیکن کوئی جانتا نہیں تھا کہ کتنے بڑے آدمی, کس نے فائدہ اٹھایا, کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس لیے بھی بھیجتا ہے کہ قیامت میں لوگوں سے کہے, پوچھے کہ تم یہ نہ کہو کہ کوئی آدمی نہیں آیا, ہم نے تو اتنے بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس بھیجے تھے, تم نے کیا کیا, تم خود اندھے تھے. کہتے ہیں سعدی رحمت اللہ علیہ کہ ہیرا مل گیا ایک کسان کو, تو کسان خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. ہیرے کا آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہیرے میں اگر سوراخ ہو جائے تو بیکار ہو جاتا ہے, کسی کام کا نہیں رہتا, اس لیے اس کو تلاشنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو گاؤں میں پھولا نہیں سما رہا تھا, اچھل رہا تھا. تو کسی نے کہا ہو کیا گیا, کہنے لگا جنگل گیا تھا, بڑا خوبصورت پتھر ملا ہے. لوگوں نے کہا کہاں ہے, تو اس نے کہا اس میں سوراخ کر کے اپنے گدھے کی گردن میں لٹکا دیا, دیکھو کتنا اچھا ہے. تو لوگ دیکھتے تھے, آخر کوئی ایک آیا بیچارہ, تو اس نے اس کی قسمت پہ ماتم کیا. اس نے کہا بدبخت, یہ کروڑوں روپے کا تھا, تیری ساری زندگی گدھوں سے جان چھٹ جاتی اگر بیچ دیتا, تو نے ہیرا اور گدھا ملا دیا. تو یہی ہوتا ہے, اللہ بڑے بڑے ہیرے پیدا کرتا ہے, لیکن گدھوں کو کیا خبر ہوتی. ہم نے ووٹ تو لینا نہیں لوگوں سے, نہ عوامی لیڈر ہیں کہ ہمیں کوئی شرم کو یا کوئی ایسی ہو. اس لیے اس پرِ صغیر میں آخری دور میں جو لوگ آئے ہیں نا, لوگ جان ہی نہیں پائے کہ کون تھے.